چودھری صادق کے ہاں عمر کے پچھلے پہر بیٹا ہوا جس کا نام امر رکھا۔ پورے گاؤں میں بہت خوشیاں منائی گئیں، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ جب امر 8 سال کا ہوا تو اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ وہ گھر سے باہر گلیوں میں بھاگ جاتا، اپنے کپڑے خود ہی پھاڑ دیتا اور سارا دن گھر سے باہر رہتا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ چودھری سارا دن گاؤں میں اپنے بیٹے کی تلاش کے بعد آمر اسے کسی کوڑے کے ڈھیر میں پڑا ملتا۔ چودھری کے لیے یہ بات بہت زیادہ پریشانی کا سبب تھی۔ چودھری نے نزدیک دور کے سب پیروں فقیروں کے چکر کاٹنے کے بعد آمر کو ڈاکٹر کو چیک کروانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر بولا آمر کی یہ حالت اس کو کسی صدمہ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ چودھری بولا ڈاکٹر صاحب، میں 1000 ایکڑ کا مالک ہوں اور یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں نے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کی ہے۔ اس کی کوئی خواہش ایسی نہیں جو ادھوری ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اسے کیا صدمہ لگا ہوگا۔ خیر چودھری نے آمر کا علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وقت گزرتا رہا، آمر نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ جس عمر میں ماں باپ اپنے بچوں کے گھر بسانے کے بارے میں سوچتے ہیں، آمر اس عمر میں ابھی بچہ تھا۔ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا، کسی سے بات نہ کرتا اور گلیوں میں پھٹے کپڑوں کے ساتھ پھرتا رہتا۔ اور تو اور لوگوں نے یہاں تک دیکھا کہ آمر مویشیوں کا گوبر کھاتا ہے۔ 1000 ایکڑ زمین اور اس کا اکلوتا وارث پاگل، اس سے بڑی تکلیف کی بات چودھری کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ چودھری صادق کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آمر کی شادی کر دو، ہو سکتا ہے کہ آمر ٹھیک ہو جائے یا پھر اللہ اس سے کوئی تمہیں پوتا دے دے۔ پوتے کا نام سن کر چودھری کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ایسی چمک جو پہلے کسی نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ چودھری نے اپنے دوست کو گلے لگا لیا اور بولا یہ بات پہلے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد آمر ٹھیک ہو جائے یا اس کی بیوی اسے سنبھال لے۔ چودھری نے اپنے بیٹی کی شادی کی بہت کوشش کی لیکن جو بھی آمر کو دیکھتا بھاگ جاتا۔ چودھری نے سوچا یہ زمین جائیداد کس کام کی اگر میں اپنے بیٹے کی شادی ہی نہیں کروا سکا۔ چودھری نے اخبار میں اشتہار دیا کہ جو بھی لڑکی میرے بیٹے سے شادی کرے گی اسے حق مہر میں 1000 ایکڑ زمین دی جائے گی۔ بہت لوگ آئے شادی کے لیے لیکن عامر کو دیکھ کر کہتے جب بیٹی ہی نہیں بچے گی تو زمین کا کیا کریں گے؟ پھر شہر سے ایک عورت آئی اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی حامی بھر لی۔ اس نے زمین لینے سے تو انکار کر دیا لیکن چودھری سے کہا میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے، ملک کے ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا ہے، اس کا علاج کینیڈا میں ہے، اس کا علاج کروانا ہوگا۔ چودھری نے علاج کی حامی بھر لی۔ چودھری صادق کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ اس خاتون کی بیٹی کا نام مناہل تھا۔ رشتے کی بات پکی ہو گئی تو خاتون اپنی بیٹی کے پاس آئی اور بولی بیٹی میں مجبور ہوں، میں جانتی ہوں وہ اپنے ہی جسم کو کاٹنے والا پاگل تمہارے قابل نہیں ہے، لیکن تمہارے بھائی کو بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ مناہل بولی امی آپ معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ اگر آپ یہ رشتہ نہ بھی کرواتی تو میں بھائی کے لیے خود یہ کر لیتی۔ مناہل کی ماں بولی بیٹا میں نے تمہارا رشتہ طے تو کر دیا ہے مگر اس پاگل کو قریب مت آنے دینا۔ تمہارے بھائی کے علاج کے بعد طلاق لے کر تمہاری شادی کہیں اور کر دوں گی۔ مناہل کی ماں جانتی تھی کہ مناہل زاہد کو بچپن سے ہی پسند کرتی ہے۔ زاہد مناہل کا کلاس فیلو تھا اور زاہد بھی مناہل سے محبت کرتا تھا۔ مناہل نے یہ بات زاہد کو بتا دی کہ میں اپنے بھائی کی خاطر اس پاگل سے شادی کر رہی ہوں۔ اس کے باپ نے حق مہر میں 1000 ایکڑ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرے بھائی کا علاج ہو جائے
میرے لیے کافی ہے۔ زاہد کو مناہل پر اعتبار تھا۔ زاہد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ مناہل کے بھائی کو کینیڈا لے جا سکے، ورنہ وہ مناہل کی شادی نہ ہونے دیتا۔ خیر، مقررہ تاریخ پر چودھری اپنے بیٹے کی بارات لے کر پہنچا۔ عامر کو ایسا انجیکشن لگایا کہ وہ سن ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور کوئی پاگلوں والی حرکت نہیں کی۔ رخصتی کے وقت مناہل کی ماں نے مناہل سے دوبارہ کہا، بیٹا خیال رکھنا، اسے اپنے پاس نہ آنے دینا، یہ ایک عارضی شادی ہے، تمہاری اصل منزل زاہد ہے۔ جیسے تیرا بھائی علاج کروا کر واپس آئے گا، ویسے ہی طلاق لے کر تمہاری شادی زاہد سے کر دیں گے۔ مناہل بیاہ کر چودھری کی حویلی آ گئی۔ چودھری مناہل کے پاس آیا، اس کے پیروں میں اپنی پگڑی رکھی۔ بیٹا میرے بیٹے کو سنبھال لینا، اس کو چھوڑ کر مت جانا۔ اس کے بعد عامر اپنے کمرے میں آیا اور آرام سے صوفے پر سو گیا۔ شاید انجیکشن کا اثر تھا۔ مناہل اس رات عامر کے خوف کی وجہ سے سو نہ سکی۔ اگلے دن عامر نے نہ کپڑے پھاڑے، نہ گھر سے باہر گیا، برتن بھی گھر کے محفوظ رہے۔ چودھری بیٹے کی اس تبدیلی پر بہت حیران ہوا۔ مناہل کا بھی خوف تھوڑا کم ہوا۔ جس طرح کی باتیں اس نے عامر کے متعلق سن رکھی تھیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس رات بھی عامر خاموشی سے کمرے میں آیا اور صوفے پر سو گیا۔ اس رات مناہل بہت حیران ہوئی۔ اس میں تو پاگلوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس رات وہ بڑے سکون کے ساتھ بیڈ پر سو گئی۔ صبح ہوئی تو عامر اپنے کھیتوں کی طرف چلا گیا اور سارا دن گھر نہیں آیا۔ رات کو جب کمرے میں داخل ہوا تو مناہل نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہیں۔ عامر کی حالت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ سارا دن رو رو کر آیا ہے۔ مناہل کو عامر پر بہت ترس آیا۔ اسے تیز بخار تھا۔ مناہل نے اس کے لیے چائے بنائی، بخار کی دوائی دی، اسے صوفے سے اٹھا کر بیڈ پر سلایا۔ بخار اترا تو عامر نے خود ہی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ بولا، آج میری طرف سے ابا کا امتحان ختم ہوا۔ ابا جانے، اماں جانے اور روزے محشر۔ مناہل بولی، کیا مطلب؟ کیسی آزمائش؟ عامر بولا، جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ میرا ابا میری اماں کو بہت مارتا ہے اور تب تک مارتا رہتا ہے جب تک اماں بے ہوش ہو کر گر نہ جائے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرتا ہوں، جیسے مجھے پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہوں، تاکہ ابا کا ذہن میری طرف متوجہ ہو جائے اور اماں مار سے بچ سکے، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، نہ تو ابا کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا اور نہ ہی سمجھا سکتا تھا، اس لیے یہ سب ڈرامہ کیا۔ ابا میرے پاگل پن کی وجہ سے کافی پریشان ہوا، مختلف جگہوں پر لے کر گیا۔ مجھے کیا آرام آنا تھا، میں تو جان بوجھ کر کر رہا تھا، لیکن میری اماں ابو کے ظلم تو برداشت کر رہی تھی، لیکن میرے پاگل ہونے کو برداشت نہ کر سکی اور چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ میں اپنے ابا کو اپنی اماں کا قاتل سمجھتا ہوں۔ میں جب پاگلوں والی حرکتیں کرتا تو ابا کو تکلیف ہوتی، تو مجھے بڑا دلی سکون ملتا، اس لیے میں اور بڑھا بڑھا کر حرکتیں کرتا۔ اب آپ سے شادی کر دی تو آپ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگیں اور سوچا کہیں آپ کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت رویا اور روتے روتے بیڈ پر ہی سو گیا۔ مناہل اس کا سر دباتی رہی اور وہ سو گیا۔ عامر مناہل کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ زاہد مناہل کو کال کرتا تو وہ کاٹ دیتی۔ ایک دن مناہل کی ایک دوست کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ زاہد کسی لڑکی کے ساتھ برہنہ حالت میں پکڑا گیا ہے، پولیس اسٹیشن ہے، اور اس نے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلق کو قبول کیا ہے۔ 2 ماہ بعد مناہل کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو اسے ہسپتال لے کر گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر مناہل پریشان ہو گئی
کیونکہ ابھی عامر تو اس کے اتنا قریب ہی نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی عامر کیا سوچے گا۔ منال کو پریشان دیکھ کر عامر بولا، مجھے تمہارے کردار پر یقین ہے، پریشان نہ ہو، تم میرے ہی بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اسی وقت منال کے ذہن میں اس دن سر دباتے دباتے وہاں ہی سو گئی تھی یاد آیا اور خوش ہو گئی، اور اس نے اپنا سب کچھ اپنے شوہر پر نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید اچھی سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل RAH وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔